بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نوکرانی ہماری 40 سال کی ہو چکی تھی اور ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ بھائی نے ایک دن اسے اپنی قمیص دی اور بولا یہ پہن لے، تیری شادی ہو جائے گی۔ یوں وہ اگلے دن ہی رخصت ہو گئی۔ کنواری تو میں بھی تھی اب تک۔ ایک دن میں بھی بھائی کی قمیص پہن کر سو گئی اور جب اگلی صبح آنکھ کھلی تو پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ اس قمیص میں تو بھائی کا۔ میں کوٹ میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ یہ میرے لیے بہت ہی مشکل وقت تھا، کیونکہ اس وقت کٹ گھڑے میں کھڑی میں جھوٹ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے بھائی نے میری جان نہیں بچائی تھی۔ اگر وہ نہ ہوتے تو آج میرے ساتھ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میں آج شاید زندہ ہی نہ ہوتی۔ میری گواہی دینے کے بعد کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم بھائی کو نہیں بچا سکے اور انہیں کورٹ نے عمر قید کی سزا سنا دی تھی۔ میں اور میرے والدین روتے ہوئے بھائی سے آخری ملاقات کر کے اپنے گھر لوٹ آئے تھے۔ محلے والوں نے اس دن سے خوب طنز کیے، خوب باتیں سنائی، جس سے میرے والدین کو بہت ہی شرمندہ ہونا پڑا۔ اور گھر آتے ہی سب سے پہلے میں نے بھابھی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو میرا دل ہی لرز گیا تھا۔ وہ جلد ہی مجھے پھپھو بنانے جا رہی تھی، لیکن اس کے آنے والے بچے کو کیا خبر؟ اس کی پھپھو نے اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے باپ کو اس سے دور کر دیا تھا۔ میں روتے روتے وہی بھابھی کے سامنے زمین پر گر گئی اور ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی تھی، اور بابا نے بھی بھابھی کو بتایا کہ فرمان بھائی کو کورٹ نے عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ یہ سن کر بھابھی اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے مجھے ہاتھ پکڑ کر اٹھانے لگیں۔ عظمیٰ، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ جو کچھ ہوا وہ برا خواب سمجھ کے ہم سب کو بھولنا ہی ہوگا، اور اس طرح تم خود کو ذمہ دار نہیں سمجھو۔ اگر میں بھی تمہاری جگہ ہوتی تو ٹھیک ایسا ہی کرتی جیسا آج تم نے کیا۔ یہ بھابھی کا بڑا پن تھا جو انہوں نے آسانی سے اس سچائی کو قبول کر لیا تھا۔ پھر میں نے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے کہا، بھابھی آپ نے تو مجھے معاف کر دیا، لیکن یہ آنے والا بچہ۔ بھابھی میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی، ہم ہیں نا اس بچے کے ساتھ، یہ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسے ہم کبھی باپ کی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ میری بھابھی ایک سمجھدار، پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ انہوں نے اس برے وقت میں ہم سب کا ساتھ دیا۔ اگر ان کی جگہ دنیا کی کوئی دوسری لڑکی ہوتی تو وہ یہ سب کبھی برداشت ہی نہ کرتی اور نہ جانے کتنا غصہ گلے شکوے کر کے ہم سب کو چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ لیکن میری سمجھدار بھابھی نے اس مشکل وقت میں، اس کڑی آزمائش میں بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ لیکن جس دن سے بھائی کو سزا ہوئی تھی، محلے والوں نے تو بابا کا گھر سے باہر نکلنا ہی حرام کر دیا تھا۔ وہ روز بابا کو باہر دیکھ کر ان پر طنزیہ جملے کہتے اور ساتھ ہی ماما کو بھی۔ محلے کی عورتوں نے باتیں سنا سنا کر پریشان کر رکھا تھا۔ اب تو اس محلے میں ہمارا جینا ہی مشکل ترین ہو گیا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی باہر نکلتا تو محلے کی باتوں سے ہمارا دل خون کے آنسو رونے لگتا تھا۔ ہم سب نے تو باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور ساتھ ہی میری پڑھائی کا بھی حرج ہو رہا تھا، اور بھائی کی بات تو تیزی سے پورے علاقے میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ ہم نے اس مشکل وقت میں جانا تھا کہ یہ زمانہ کسی کا نہیں ہے، یہ ظالم زمانہ کسی کو بھی نہیں بخشتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حیرت زدہ بات یہ تھی کہ اب تو ہمارے رشتہ داروں نے بھی ہمارے گھر آنا جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ در حقیقت بھائی کی ایک غلطی کی سزا ہم سارے گھر والوں کو بھگتنی پڑ رہی تھی۔ وہ تو جیل میں سلاخوں کے پیچھے تھے، ادھر ظالم زمانے نے ہم سب کا جینا محال کر رکھا تھا۔ نہیں معلوم وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے اس بیٹے کو جنم دیا۔ ماما یہ کہہ کر بھائی کے لیے غصے کے الفاظ استعمال کرتی تھیں اور روتی تھیں، لیکن بھابھی اور میں انہیں سمجھاتے اور تسلی دیتے تھے کہ امی، یہ مشکل دن بھی گزر ہی جائیں گے اور دیکھنا ایک دن سب کچھ اچھا ہی اچھا ہوگا۔ بابا کے آفس میں بھی بھائی کی خبر پھیل چکی تھی، اور بابا ایک دن مایوسی کے ساتھ گھر لوٹ کر آئے تو انہیں پریشان حال دیکھ کر ہم سب بے چین ہو گئے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا بابا، سب خیر ہے نا؟ وہ کہنے لگے، فرمان نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میرے آفس میں بھی یہ خبر پھیل گئی ہے اور آج مجھے آفس سے نکال دیا گیا ہے۔ ماما، بابا، بھابھی اور میں بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ اتنی دیر میں بھابھی کی طبیعت بگڑنے لگی اور وہ بھی چکر کھا کر گر گئیں۔ ہم لوگ فوراً ہی انہیں اسپتال لے کر گئے۔ وہاں ڈاکٹر نے انہیں بالکل آرام بتایا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہم گھر والے ان کا خاص خیال رکھیں اور انہیں کوئی بھی ٹینشن والی خبروں سے دور رکھیں۔ ان کے لیے ایسی حالت میں پریشان ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ میری عمر اس وقت 18 برس تھی اور ساتھ ہی میں اپنے گھر والوں کے لیے اس وقت ایک مضبوط لڑکی بنی ہوئی تھی۔ ایک طرح سے گھر والوں کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی تھی۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔
کیونکہ میں اکیلے یہ سب نہیں سنبھال سکتی تھی۔ مجھے اس وقت اپنی آپی کا خیال آیا، جو میری بڑی بہن اور اس گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ وہ شادی کر کے ملک سے باہر چلی گئی تھی۔ اس وقت وہ میری مدد کر سکتی تھی۔ میں نے فوراً ہی انہیں فون کیا اور ساری تفصیلات بتائی، جو کچھ یہاں پچھلے 1 سال میں ہوا۔ پہلے تو وہ مجھ پر بہت غصہ کرنے لگی تھی کہ میں انہیں اس بارے میں اب اطلاع دے رہی ہوں۔ تم لوگوں نے تو مجھے بالکل ہی پرایا کر دیا۔ وہ بھی روتے ہوئے مجھ سے شکوہ کرنے لگی۔ وہ جلد ہی یہاں آ کر ہم سب سے ملنا چاہتی تھی اور سب کچھ سوچ سمجھ کر ماما بابا کے ساتھ مل کر آگے کا فیصلہ کرتی۔ 2-3 دن میں وہ پاکستان آ رہی تھی۔ مجھے اس وقت آپی کے آنے کا شدید انتظار تھا۔ میں ان سے مل کر ان کے گلے لگ کر رونا چاہتی تھی تاکہ میرا بوجھ بھی تھوڑا کم ہو سکے اور ساتھ ہی ماما بابا بھی تھوڑا سکون میں آ سکیں کہ کوئی ہے جو ہمارے اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دے رہا ہے۔ اگلے 2 دن میں آپی یہاں اپنے شوہر کے ساتھ آ گئی تھی۔ ہم لوگ آپی سے مل کر کافی عرصے بعد بہت خوش ہوئے، لیکن آپی کو بھائی کی یاد آ گئی اور وہ رونے لگی۔ پھر اپنے آنسوؤں کو صاف کر کے کہنے لگی، بس بہت ہوا، اب ہم لوگوں کو ایک سخت فیصلہ لینا ہی ہوگا اور ہمیں عظمیٰ اور آنے والے بچے کے مستقبل کے لیے یہ کرنا ہی ہوگا، نہیں تو ان کی زندگیاں شروع ہونے سے پہلے ہی برباد ہو جائیں گی اگر اب بھی ہم اسی شہر میں رہتے رہے۔ بہرحال اسی وقت یہ سمجھوتا ہوا کہ ہم سب یہ شہر چھوڑ کر کسی اور شہر میں شفٹ ہو جائیں گے اور اپنی نئی زندگی پھر سے شروع کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بھابھی چاہیں تو وہ دوسری شادی کر کے اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کر سکتی ہیں، لیکن بھابھی نے اس آنے والے بچے کی خاطر دوسری شادی سے صاف انکار کر دیا تھا اور ہمارے ساتھ ہی ہنسی خوشی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے اپنی بھابھی پر بہت فخر تھا، کیونکہ ان جیسی عورت بہت قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اور بھائی، جنہوں نے ایک پل کے لیے بھی اپنی بیوی اور بچے کی پرواہ کیے بغیر وہ غلط قدم اٹھایا تھا۔ ہم لوگ اگلے 1 مہینے کے اندر ہی اندر ملتان چھوڑ کر کراچی آ گئے تھے، جہاں ہم سب نے مل کر اس مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے نئی زندگی کی شروعات کی، اور آپی بھی اپنے ملک واپس لوٹ چکی تھی۔ یہاں آ کر میں نے ایوننگ شفٹ میں پڑھائی جاری رکھی اور صبح میں جاب کرنے لگی۔ میں اسکول میں ٹیچنگ کرنے لگی تھی اور دوسری طرف بابا کو بھی ایک بہت اچھے آفس میں جاب مل گئی تھی اور گھر اچھا چلنے لگا تھا۔ پہلے جیسی آسائش تو نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی جو بھی تھا اللہ کے فضل و کرم سے گزر بسر اچھا چلنے لگا تھا۔ میں ایک روز اپنے اسکول کی چھٹی کی ٹائمنگ میں اپنی دوست مہجبین کے گھر چلی گئی۔ سنا تھا ان کی امی کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں مصروفیات کی وجہ سے اس وقت نہیں جا سکی تھی، اس لیے وقت نکال کر اس روز چلی گئی۔ مہجبین میری بہت اچھی دوست تھی، وہ بھی میرے ہی اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی۔ وہ مجھ سے امی کو یاد کرتے ہوئے گلے لگ کر رونے لگی، اور ساتھ ہی جب اس نے یہ کہا کہ یہ سب میرے بھائی کی وجہ سے ہوا ہے، نہیں تو وہ آج ہمارے ساتھ ہوتی۔ یہ سن کر مجھے فوراً ہی فرمان کا خیال آ گیا تھا۔ میں نے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ کہنے لگی، شادی کے بعد بھائی ہمیں بالکل تن و تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے اور امی بیمار رہنے لگی تھی۔ ان کے علاج کے لیے مجھے کافی پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن بھائی نے تو ملک سے باہر جا کر ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا اور امی ان کا انتظار کرتے کرتے ہی چل بسی۔ ایسا نہیں تھا، میں نے بھائی کو امی کی بیماری کے علاج کے بارے میں نہیں بتایا تھا، بلکہ خود ان سے التجا کی تھی کہ وہ علاج کے لیے پیسے بھیج دیا کریں، لیکن وہ بدنصیب بیٹا جو اپنی مری ہوئی ماں کے جنازے پر بھی نہیں آیا۔ یہ سب سن کر میری آنکھوں میں فرمان کی یاد تازہ ہو گئی اور میں اپنے آنسوؤں کو بالکل نہیں روک سکی۔ میں نے کہا، میرا بھائی بھی وہ بدنصیب ہے جس نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری۔ ان کے پاس تو اچھی بیوی، اچھی فیملی، اچھی بہنیں، سب کچھ تھا، لیکن میرا بھائی کچھ ایسا کر گیا کہ اس نے ہمیں شہر تک چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگر اس رات میں بھائی کی وہ قمیص نہیں پہن کر سوئی ہوتی تو یہ غضب نہ ہوا ہوتا، اور وہ میری زندگی کی پہلی اور آخری غلطی تھی جس نے میرے گھر والوں کے سامنے ایک ایسا راز کھول دیا تھا کہ ہم سب کی زندگیاں تہس نہس ہو کر رہ گئیں۔ ایک بچہ جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، اس کے سر سے پہلے ہی باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ ایک بیوی میاں کے جیتے جی بھی اکیلی ہو گئی۔ اس پر مہجبین نے پوچھا، کیا ہوا تھا تمہارے گھر والوں کے ساتھ اور تمہارے بھائی نے ایسا بھی کیا کیا تھا؟ میں نے اسے کہا کہ یہ کہانی کچھ اس طرح شروع ہوئی تھی۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ میرے ماما بابا اور ایک ہنستا کھیلتا گھرانہ ہمارے یہاں ایک لڑکی کام کرتی تھی۔ وہ نوکرانی سنا تھا ہمارے گھر میں اس وقت سے کام کر رہی تھی جب اس کی عمر بہت چھوٹی تھی۔ 5 سال کی عمر سے میں نے اسے گھر میں کام کاج کرتے دیکھا تھا، اور ادھر ہم سب بہت خوش تھے۔ آپی کی گھر میں شادی چل رہی تھی، پھر آپی شادی کے بعد ملک سے باہر چلی گئی تھی اور بھائی اس وقت ایک اچھی نوکری کی تلاش میں تھے۔
وہ اکثر اپنے سارے کام ہماری اسی نوکرانی سے کروایا کرتے تھے۔ وہ بھائی کے سارے کاموں کو بخوبی جانتی تھی اور ان کے گھر میں آنے سے پہلے ہی وہ نوکرانی سب کر لیتی تھی۔ ان کا کھانا، ان کے کمرے کی صفائی اور وہ سب کچھ جو اچھی بیوی کرتی ہے۔ ماما تو اکثر کہتی بھی تھی کہ اس بیچاری کی شادی اگر ہمارے ہی گھر میں ہو جائے تو اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی، کیونکہ ماما اور بابا اسے بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے۔ پہلے ان کی امی اس گھر میں کام کرتی تھیں، پھر ان کے ابا کے انتقال کے بعد سے ان کی امی بیمار رہنے لگیں، تب انہوں نے اپنی جگہ اپنی بیٹی کو کام پر رکھوا دیا۔ ماما تو اس کی شادی بھائی سے کرنا چاہتی تھی، لیکن بھائی نے صاف انکار کر دیا تھا اور اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی، تو ماما اور بابا نے انہیں دوبارہ کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد ہمارے گھر ہماری ماموں کی بیٹی بھی کچھ دنوں کے لیے رکنے آئی، کیونکہ ماموں بزنس کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے۔ وہ لوگ بہت ہی امیر تھے۔ کچھ دنوں میں بھائی کی شادی بھی ہو گئی تھی اور ساتھ ہی بھائی نے گھر میں سب کو کہہ دیا تھا ان کو بہت ہی اچھی جاب مل گئی ہے اور کچھ ہی دنوں میں گھر کے حالات بہت ہی بہتر ہو جائیں گے۔ اور ٹھیک ایسا ہی ہوا۔ بھائی نے تو پورے گھر کی شان و شوکت بڑھا دی تھی۔ ہمارے گھر میں پیسوں کی ریل پیل ہو گئی تھی اور بھائی صبح کے گھر رات دیر سے گھر آتے تھے۔ دوسری جانب نوکرانی کی عمر بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ان کی امی جب جب ہمارے گھر آتی تو ماما سے کہتی، کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتانا، میری زندگی کا پتہ نہیں، میں کب چل بسوں، اس سے پہلے ہی میں اسے اپنے گھر کا کر دینا چاہتی ہوں۔ ادھر ماموں کی بیٹی اور میں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے اور ہماری نئی بھابھی بھی بہت ہی اچھی پڑھی لکھی اور سمجھدار تھیں۔ وہ بھی ہم سب کے ساتھ بہت گھل مل گئی تھی۔ ایک روز وہ نوکرانی بہت رو رہی تھی۔ ماما بابا نے پوچھا تو کہنے لگی، امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور ان کے علاج کے لیے پیسے نہیں میرے پاس۔ اس پر ماما بابا نے اسے ماہانہ تنخواہ کے علاوہ بھی کافی بڑی رقم دینے کا سوچا اور کہا، ہر مہینے تم امی کے علاج کے خرچے کے لیے یہ رقم لے جایا کرنا۔ اس نے ماما بابا کا شکریہ ادا کیا اور اسی طرح اپنی امی کا علاج جاری رکھا۔ ایک روز فروا، میرے ماموں کی بیٹی، بہت گھبرائی ہوئی اور پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ میرے پاس آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر کے پیچھے لے گئی۔ اس نے وہاں سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ میری تو آنکھیں پھٹی ہی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں تو بھائی اور وہ نوکرانی چھپ کر کچھ باتیں کر رہے تھے۔ باتیں تو ہم لوگ سن نہ سکے، لیکن اس طرح چوری چھپے ایسی بھی کیا بات ہو سکتی تھی؟ مجھے اور فروا کو بھائی پر شک ہونے لگا تھا۔ پھر اسی طرح روز کا معمول بن گیا تھا کہ بھائی اس نوکرانی سے چھپ چھپ کر ملتے تھے اور ساتھ ہی وہ نوکرانی بھائی کو لفافے میں کچھ دیتی تھی، لیکن اس لفافے میں ایسا کیا تھا یہ فروا اور میں کبھی نہیں جان سکے۔ ہم نے ماما بابا کو بتانے کا سوچا تو بھابھی نے اپنے امید سے ہونے کی خبر سب کو سنائی۔ سب لوگ گھر میں بہت خوش تھے، اس لیے اس وقت ہم لوگوں نے خاموشی اختیار کی اور چپ چاپ یہ سب دیکھتے رہے۔ لیکن اس وقت ہماری نوکرانی 40 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ بھائی سے عمر میں کافی بڑی تھی، لیکن اس کی بیچارگی دیکھ کر امی پھر بھی ایک وقت تھا بھائی کی دلہن بنانا چاہتی تھی۔ مجھے اور فروا کو لگا شاید یہ نوکرانی پیسوں کی لالچ میں بھائی کو پھنسا رہی ہے اور ان سے چکر چلا رہی ہے، لیکن سچائی تو اس کی بالکل ہی برعکس تھی، جو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ پھر ایک روز بھابھی نے خود بھی نوکرانی کو بھائی کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا۔ میں نے بھابھی کے چہرے پر بالکل بھی ایک شکن تک نہیں دیکھی تھی۔ مجھے لگا بھابھی بھی شاید چاہتی ہیں کہ بھائی دوسری شادی کر لیں، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اور فروا پورا دن یہ سب سوچتے رہتے تھے۔ پھر ایک روز بھائی نے کافی سارے پیسوں سے بھرا بیگ بھابھی کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیا، تو بھابھی نے ان سے سوال کیا کہ یہ سب کہاں سے آئے، تو وہ کہنے لگے، یہ میرے نہیں ہیں، میرے پاس کسی کی امانت ہے۔ بھابھی بھی شک میں آ گئی تھی کہ ایسا کون سا شخص ہے جو اتنی بڑی رقم بھائی کے پاس رکھوا کر بھول گیا۔ ہم سب کو بھائی کی حرکتوں پر شک ہونے لگا تھا، لیکن نوکرانی اور بھائی کے بیچ کیا چل رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک طرف تو اپنی بڑھتی ہوئی عمر کا رونا، لیکن اپنی امی کی طبیعت کا ماما بابا کو کہتی تھی، اور ماما بابا بھی اس کے رشتے کے لیے پریشان رہنے لگے تھے اور ساتھ ہی اس کی امی کے علاج کے پیسے بھی دے دیتے تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ وہ اپنی امی کی طبیعت کا بہانہ کر کے ماما بابا سے پیسے لوٹ رہی ہے۔ پھر میں نے اور فروا نے اس کے گھر جانے کا پلان بنایا اور اس کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے تھے، لیکن وہاں جا کر ہماری آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں، کیونکہ وہاں اس کی امی واقعی بہت بری حالت میں تھی اور بالکل بستر پر لگی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کی رپورٹس بھی دیکھ رہی تھی، لیکن میرے اور فروا کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اس کی امی کی رپورٹس میں لکھا تھا انہیں کینسر ہے اور وہ آخری سٹیج پر ہیں۔ پھر ان کی امی کو دیکھ کر ان سے باتیں کر کے صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنی 40 سالہ بیٹی کو لے کر پریشان ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہتی تھیں۔ اور ادھر انہیں کیا خبر، ان کی بیٹی میرے بھائی کے ساتھ چکر چلا رہی تھی۔ فروا اور میں بہت پریشان تھے، لیکن
حیرت اس بات کی تھی اس نوکرانی کو اپنے چکر کی پڑی اور اپنی ماں کی عزت کا بالکل خیال نہیں تھا، لیکن میں اپنے گھر کی فکر میں اندر سے گھلی جا رہی تھی۔ پھر ایک روز میں نے بھائی کے کمرے میں نوکرانی کو دیکھا۔ میں نے سوچا بھائی کو آج رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گی، لیکن میری تو سوچ ہی بدل گئی تھی۔ اس وقت بھائی نے اپنی الماری سے ایک قمیص نکالی اور اس نوکرانی کو دی اور کہا، یہ پہن لے، تیری بھی شادی ہو جائے گی۔ نوکرانی وہ قمیص لے کر چلی گئی تھی۔ میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی کہ یہ سب جو ہوا وہ کیا ماجرا تھا۔ میرے لیے بھائی کی سوچ اسی دن بدل گئی تھی۔ میں نے چھپ کر نوکرانی کا پیچھا کیا اور اس کے گھر جا کر دیکھا تو وہ بڑی خوش نظر آ رہی تھی اور اپنی امی سے کہہ رہی تھی کہ اب تجھے میرے لیے پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب بہت ہی جلد میری بھی شادی ہو جائے گی۔ میں ایک ایسی پڑی ہوئی قمیض لائی ہوں جسے پہن کر لڑکیاں جلد ہی شادی کر کے رخصت ہو جاتی ہیں۔ مجھے یاد آیا، اچھا تو اس دن بھائی جو فروا سے کہہ رہے تھے، اس کا مطلب وہ سب سچ تھا اور مجھے اور فروا کو لگا کہ بھائی مذاق کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میرا دوست ایک ایسا علم کرتا ہے جو مردانہ قمیص پڑھ کر دیتا ہے، اور اگر کنواری لڑکی وہ پہن کر سو جائے تو جلد ہی اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ میں یہ سب سوچتے سوچتے گھر آ رہی تھی اور شرمندہ ہونے لگی کہ میں اور فروا کتنے عرصے سے بھائی اور اس نوکرانی کو لے کر پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہے تھے، اور یہاں تو معاملہ اس کے بالکل ہی برعکس تھا۔ میں جلدی سے گھر آئی اور فروا کو آ کر ساری تفصیلات بتانے لگی، لیکن فروا میری باتیں سن کر مان ہی نہیں رہی تھی کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہی سچ ہو سکتا ہے۔ فروا کو سچ دکھانے کے لیے میں اس رات دوبارہ سے نوکرانی کے گھر آئی تھی اور فروا بھی میرے ساتھ تھی، لیکن ہم نے چھپ کر دیکھا تو وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ ہمیں لگا وہ کسی اور کمرے میں سو گئی ہوگی۔ پھر گھر سے باہر نکلتے وقت ہمیں ایک انگوٹھی دکھائی دی تھی جو مردانہ لگ رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے پرس میں رکھ کر چھپا لیا تھا۔ میں اور فروا گھر آ گئے تھے اور کافی دیر ہم دونوں کی اس بات کو لے کر بحث چلتی رہی کہ لیکن فروا کو میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور میں خود اپنی آنکھوں سے اس نوکرانی کو بھائی کی قمیص پہنے دیکھ کر آ چکی تھی، تو میں اس انگوٹھی کے بارے میں بالکل بھول ہی چکی تھی۔ پھر دوسرے روز وہ نوکرانی ہمارے گھر نہیں آئی تھی اور 2-3 دن بعد بھی اس نوکرانی کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ پھر اچانک اس کی ماں کا فون آیا جو بھائی کے پاس آیا تھا۔ بھائی نے ہم سب کو بتایا کہ مومل نوکرانی کا جلدی میں نکاح ہو گیا ہے اور ان کی امی نے انہیں نکاح کر کے اپنے شوہر کے ساتھ رخصت کر دیا تھا، اس لیے وہ اب سے گھر میں نہیں آئے گی، اور ساتھ ہی ان کی حالت کافی ناساز ہے۔ وہ کینسر کے آخری مرحلے پر ہیں۔ اب تو ان کی بیٹی بھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے بابا آپ سے 50 لاکھ روپے مانگے ہیں۔ یہ سن کر بابا کو تو بہت ہی بڑا صدمہ لگا تھا کہ اتنی بڑی رقم انہیں ہم کہاں سے دیں گے، اور اتنی جلدی میں انہوں نے کیسے مومل کی شادی کر دی۔ اگلے روز میں ان کی خیریت معلوم کرنے گئی تو میں نے ان سے مومل کے بارے میں پوچھا تو وہ بہت ہی پریشان لگ رہی تھی اور بس میری ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ پھر اگلے دن میں اور فروا بھائی کے پاس گئے اور کہا، بس بھائی بہت ہوا، اب تو ہمیں بھی وہ قمیص چاہیے جو آپ نے اس نوکرانی کو دی تھی، اور اس کی جلد ہی شادی بھی ہو گئی۔ بھائی میری بات سن کر فوراً گھبرانے لگے۔ پھر اگلے دن بھائی نے فروا کو وہ قمیص دی تھی اور کہا، کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتانا، نہیں تو تمہاری شادی رک جائے گی، اس پر صرف تمہارے لیے پڑھائی کی گئی ہے، یہ آج رات تم پہن کر سو جانا۔ بھائی چلے گئے تھے، لیکن میں نے فروا کے ہاتھ سے وہ قمیص چھین لی تھی اور کہا، میں اسے پہنوں گی، میں بھی تو اب تک کنواری ہوں، اور آج تمہاری جگہ میں اسے پہن کر سو جاؤں گی۔ اور کسی کو بتائے بغیر بھائی کی قمیص پہن کر میں فروا کی جگہ سو گئی تھی۔ لیکن جو اس رات ہوا اس نے سب کچھ تہس نہس کر ڈالا تھا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں رسیوں سے بندھی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور ہاتھ پیر بھی بری طرح بندھے ہوئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس قمیص میں تو بھائی کا وہ راز چھپا ہوا تھا جو آج میرے سامنے کھلنے جا رہا تھا۔ ادھر گھر کے تمام لوگوں کو رات کھانے میں نیند کی دوا دے کر سلا دیا گیا تھا۔ وہ لوگ یہ سب کسی سے فون پر باتیں کر کے بتا رہے تھے، اور فروا کو یہاں پکڑ کر لایا گیا تھا کیونکہ اس کے ماں باپ بہت ہی زیادہ امیر ترین تھے۔ کچھ ہی دیر میں مجھے بوری میں بند کر کے گاڑی میں ڈال کر بہت دور لے جایا جا رہا تھا۔ میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی جب گاڑی چلانے والے کے برابر میں آوازیں سن رہی تھی۔ مجھے شہر سے بہت دور لے جایا جا رہا تھا۔ میں تو اندر سے سوچ سوچ کر مری جا رہی تھی اور دوسری طرف خود کو کوس رہی تھی کہ میں نے وہ قمیص کیوں پہنی تھی۔ لیکن آج قدرت نے میرے سامنے وہ سچائی لائی تھی جس سے ہم سب گھر والے بالکل بے خبر تھے۔ ادھر گھر میں کیا ہو رہا تھا میرے پیچھے میں نہیں جانتی تھی، اور دوسری طرف اس نوکرانی کے ساتھ کیا ہوا ہوگا اس بارے میں بھی میں بالکل انجان تھی۔ شہر سے بہت دور ایک سنسان جگہ پر گاڑی رک گئی تھی اور مجھے ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں بٹھا کر لے جایا گیا۔ پھر جب مجھے بوری سے نکالا گیا تو میرے تو اوپر قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ مجھے بتایا گیا
مجھے لاکھوں روپوں میں یہاں بیچ دیا گیا ہے۔ اگر میرے ماں باپ نے مجھے بچانے کے پیسے نہیں دیے تو مجھے اور کہیں بیچ دیا جائے گا، اور اگر میرے ماں باپ رقم دیں گے تو مجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ کچھ روز مجھے ایک بند کمرے میں رکھا گیا اور میں بھوکی پیاسی وہیں نڈھال پڑی رہی تھی۔ پھر ایک روز میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا چہرہ آیا، میں سٹپٹا گئی تھی۔ میری آنکھوں کی پٹی کھولی گئی اور سامنے ہی میرا بھائی پیسوں سے بھرا بیگ کچھ لوگوں کو دے رہا تھا۔ مجھے لگا بھائی مجھے بچانے آ رہے ہیں، لیکن اس دن وہ گاڑی چلانے والے کی آواز، میں اس وقت سوالات کے بیچ کھڑی تھی۔ پھر سامنے کھڑے ان آدمیوں نے کہا، تو نے تصویر پہلے کسی اور لڑکی کی دکھائی تھی اور اب یہ کوئی اور لڑکی، اور ساتھ ہی تو خود اسے بچانے آ گیا، جبکہ تو خود لڑکیوں کے بدلے ان کے ماں باپ سے بڑی بھاری رقم لیتا تھا، اور آج تو اسے بچانے کیوں آیا ہے؟ اور آخر ایسا بھی کیا ہے اس لڑکی میں؟ ویسے اس تصویر والی لڑکی سے تو یہ لڑکی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اگر تو کہے تو اسے بھی نوکرانی کی طرح غائب کر دیں، اسے بھی بیچ ڈالیں۔ میرے بھائی کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، اور بھائی نے کہا، خبردار، یہ لڑکی اور کوئی نہیں، میری بہن ہے، اور غلطی سے اس نے اس رات فروا کی جگہ میری قمیص پہن کر اس کی جگہ سو گئی تھی، اور تم لوگ فروا سمجھ کر اسے گھر سے اٹھا لائے۔ تھوڑی ہی دیر بعد سب لوگوں کے بیچ مار دھاڑ ہونے لگی تھی۔ بھائی نے ان لوگوں کو خوب مارا پیٹا تھا، ان میں سے کچھ لوگ تو اسی وقت بھاگ گئے تھے اور کچھ لوگوں کو بھائی نے مار پیٹ کر بے ہوش کر ڈالا تھا۔ ادھر میں تو بالکل ہی صدمے میں تھی، اور بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہی میری تو جان ہی نکل گئی تھی، کیونکہ بھائی کے کاموں کی سزا مجھے مل چکی تھی، اور بھائی کے برے کاموں کا راز میرے سامنے اب کھل چکا تھا۔ میں تو وہیں بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی تھی، اور بھائی میرے سامنے نظریں جھکائے کھڑے تھے اور بہت ہی شرمندہ تھے۔ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہے تھے۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہاں پولیس پہنچ چکی تھی اور بھائی کو گرفتار کر کے لے جا رہی تھی۔ مجھے بابا گھر لے آئے تھے، اور گھر والوں کے سامنے اب بھائی کی ساری سچائی کھل چکی تھی۔ وہ اس قمیص کے بہانے سے نوکرانی سے بھی کئی بار پیسے لے چکے تھے۔ نوکرانی نے ان کے کہنے میں آ کر نہ جانے کتنی لڑکیوں کو وہ قمیص دی تھی، اور ان سے بدلے میں پیسے لیے تھے جو وہ بھائی کو چھپ کر لفافے میں دیتی تھی، اور خود بھی تھوڑے سے پیسے اپنی امی کے علاج کے لیے رکھ لیتی تھی۔ اور پھر ایک روز بھائی نے اس نوکرانی کو بھی اس طرح پٹا پٹا کر بہانے سے موقع دیکھ کر پھنسا لیا تھا کہ اس کی شادی جلد ہو جائے گی، لیکن ان کو بھی بھائی نے اٹھوا لیا تھا اور بدلے میں پیسے مانگے تھے۔ سب کو یاد آیا کہ بھائی نے گھر میں سب سے جھوٹ کہا تھا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے اور پیسوں کی ڈیمانڈ کی تھی ان کی امی کے علاج کے بارے میں۔ اور اس طرح بھائی کا اگلا شکار وہ کزن فروا تھی، جس کے والدین بہت امیر تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس کو بچانے کے لیے وہ بڑی سے بڑی رقم بھی بآسانی دے دیں گے، لیکن میں نے انجانے میں بھائی کی پوری بازی ہی پلٹ دی، اور فروا کی جگہ وہ قمیص پہن کر میں سو گئی تھی، اور وہ آدمی اس روز مجھے اس قمیص میں دیکھ کر سمجھے وہ لڑکی ہے اور مجھے اٹھا کر لے آئے تھے۔ اس طرح جب بھائی کو صبح خبر ہوئی کہ فروا کی جگہ میں تھی اور فروا نے رات والی بات گھر میں سب کو بتا دی تھی، تو بھائی مجھے بچانے فوراً وہاں سے بھاگے اور مجھے ان آدمیوں سے بچانے کے لیے ہر کوشش کی۔ انہیں پیسے بھی دیے، لیکن آدمیوں کی نیت میں کھوٹ آ گیا تھا، کیونکہ لالچ کسی کو نہیں چھوڑتی۔ اور بھائی نے جب اپنی خود کی بہن کو اس جگہ دیکھا جہاں وہ ان تمام لڑکیوں کو اس قمیص کے بہانے لے آتے تھے، تو یہ سب دیکھ کر بھائی کے ہوش قطع ہو گئے تھے، اور بھائی نے اپنے کیے کی سزا اسی روز میری صورت میں بھگت لی تھی۔ لیکن اصل سزا انہیں جب ملی جب بابا فروا کے سب سچ بتانے پر پولیس کے پاس خود اپنے بیٹے کی گرفتاری کے لیے وہاں صحیح موقع پر پہنچ گئے تھے۔ بھائی نے اپنا ہی نہیں بلکہ ہم سب گھر والوں کا اپنی اس حرکت سے سر نیچا کر کے شرمندہ کر دیا تھا۔ ہم سب گھر والے سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہی نہیں رہے تھے۔ محلے میں خبر پھیل گئی تھی کہ بھائی نے پیسوں کی لالچ میں اپنی ہی بہن کو اغوا کر کے بیچ دیا تھا، اور پھر ساتھ ہی کورٹ میں کیس فروا کے والدین نے کر دیا تھا، اور پورے خاندان میں بھی ہم سب کی بہت بدنامی ہو گئی تھی۔ اس طرح کورٹ نے آخری فیصلہ بھائی کو عمر قید کی سزا سنا کر پورا کر دیا تھا، اور ہم لوگ شہر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے یہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ میں یہ ساری باتیں کر کے ماں جبین سے مل کر گھر آ چکی تھی۔ گھر آ کر مجھے سب سے بڑی خوشخبری ملی کہ میں پھپھو بن چکی ہوں، اور ہمارے گھر ایک ننھا مہمان چھوٹا لڑکا آ گیا تھا۔ ہم لوگ خوشی خوشی سب کچھ بھول کر اپنی زندگی گزارنے لگے تھے، اور بھائی کے بیٹے کو دیکھ کر سب لوگ اس بڑے غم کو بھول گئے تھے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔